وَأَنفِقُوا خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ نہیں ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں۔ کوئی کروڑوں روپے کا مالک ہے کلاشنکوف نہیں ہے، بھئی کئی کلاشنکوف سے مسلح افراد رکھو تاکہ ڈاکو پہلے سے سوچو اور تیرے مکان اور کارخانے کے قریب سے نہ گزرے۔ 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور 20,000 کا پسٹول نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں تو کیا ہے؟ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ خالی تصوف سے چلے، اب وہ زمانہ ہے کہ آپ پوری تیاری سے زندگی گزاریں۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا، ہم اپنے آرام و راحت سے اپنے گھر میں رہتے اپنی حلال کمائی کے ساتھ، ایک چور آتا ہے مال چھینتا ہے، آپ نے کہا مت دو، اگر تو مارا گیا قیامت میں شفاعت کروں گا، اور اگر تو نے اس کو مارا میں تمہیں جنت لے چلوں گا۔ زاہم ہو، الفاظ مزاحمت کرو، مزاحمت خالی مرنے کے لیے نہیں، اس کو مارنے کے لیے۔ وَأَحْسِنُوا اور احسانات کرو، کوئی توبہ کر لے کوئی نیکی کی طرف آ جائے تو آپ بھی قدر کرے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بہت پسند کرتے ہیں احسنیوں کو۔ خدا کی شان ہے کہ آپ کا نام ہی احسنی ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ امام احمد نے ایک روایت میں، دوسرے لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے یہ دونوں فرض ہیں۔ علماء کہتے ہیں قران فی النظم قران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ اقتران فی النظم اقتران فی الحکم حنفیہ کے نزدیک وجوہ فاسدہ میں سے ہے، نور الانوار وغیرہ۔ حج خفی فرض ہے اور عمرہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک دفعہ زندگی بھر میں حج کرنا فرض ہے صاحب توفیق پر، اور ایک مرتبہ زندگی میں عمرہ سنت مؤکدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ حج کرنا اور زیادہ سے زیادہ عمرے کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، اللہ تعالیٰ خوب نصیب فرمائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا گیا، راستے میں سے منع کر دیا گیا، نہیں جا سکے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جو ہو سکے قربانی آپ کر لیں، کیونکہ حرام کھولنا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ مت مونڈو سروں کے بالوں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ پہنچ پائے قربانی کا جانور اپنی قربان گاہ کو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اگر کوئی تم میں بیمار ہے، اور بِهِ أَزْهَمُ الرَّاسِ یا اس کو تکلیف ہے سر کی اور اس کو بال مونڈنے ہیں احرام باندھنے کے باوجود، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ بس اس کے بدلے میں 3 روزے رکھے، اور صدقۃ یا خیرات کر لے، 6 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، اور نسک یا کوئی مینڈا ہو یا بکرا کر لے، یا گائے اونٹ کا 7واں حصہ کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن سے ہوئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ جس نے عمرہ اور حج ایک احرام سے باندھا، عمرہ اور حج جب ایک احرام سے ہو اس کو قران کہتے ہیں۔ الگ تحقیق آخری حج میں پیغمبر اسلام قارن ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ اور جو تم سے ہو سکے قربانی دینی پڑے گی۔ قارن پر قربانی حنفیہ کے نزدیک 2 اور متمتع پر 1، مفرد کے لیے قربانی نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ جو کوئی نہ پا سکے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ 3 دن روزے رکھے حج سے پہلے، فَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 7 روزے جب تم واپس ہو یعنی حج سے فارغ ہو جاؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ یہ 10 مکمل کرنے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
یہ ان لوگوں کے لیے کہ ان کے گھر والے مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، کیونکہ مسجد حرام کے باشندے تو یقیناً افراد کریں گے کہ ان کو عمرہ تو سال بھر میں کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جس شخص نے اشہر حج میں عمرہ کر لیا ان کے حق میں تمتع طے ہو گیا، اب صرف حج نہیں کر سکتا، قربانی کرنی پڑے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دے گا۔ اگر آپ نے احکام میں غلطی کی اور جرم کر لیا اور دم نہیں دیا تو بڑا سے بڑا عذاب آئے گا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بالکل جانے پہچانے، 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، ان مہینے میں تیاری ہوتی ہے، احرام ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے۔ حج تو شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، مینا پہنچتے ہیں، 9 تک رہتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 9 کی فجر پڑھ کر چلتے عرفات، 6 میل، عرفات میں زہر تک پہنچتے ہیں، زہر سے لے کے مغرب تک زہر اور عصر بڑے امام کے ساتھ اکٹھے، ورنہ اپنے وقت میں زہر وقت میں، عصر وقت میں، درمیان میں باہر نکل کے دعا مانگتے، جب جلنے لگتے تک جاتے خیمے میں آ جائے۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفہ میں، لیکن مغرب پڑھنی نہیں، نہ یہاں پڑھنی ہے نہ راستے میں، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ وہ قضا ہے لیکن حکم ادا میں ہے، اور اگر کسی نے عرفات میں یا راستے میں پڑھ لی تو باطل ہے، مزدلفہ پہنچ کر پھر پڑھنا پڑے گا۔ رات بھر عبادت کرے، آرام کرے، فجر غلس میں پڑھ کے دعائیں مانگے، سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو سکتا ہے مینا کے لیے۔ 10 ذی الحج آج، اور بڑے شیطان جمرہ عقبہ کی رمی کر لے، اور اس کے بعد متمتع اور قارن جا کے قربانیاں کر لے، اور قربانیوں کے بعد آ کر کے اپنے بال کاٹے اور اپنے احرام اتارے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے، ناخن وغیرہ تراشے، اور اب انتظار کرے مکہ جانے کا، کیونکہ طواف زیارت آج سے شروع ہے، 10 سے شروع ہے، 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے کسی وقت بھی طواف زیارت یہ فرض ہے، کرنا پڑے گا۔ آج 10 تاریخ کی صرف ایک شیطان بزرگ کی رمی کی گئی، کل 11 ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد، ظہر کے بعد، تینوں شیاطین، اولا، وسطیٰ اور عقبہ، تینوں کی رمی ہوگی، اور پرسوں 12 ہے، پھر تینوں کی رمی ہوگی۔ اب اختیار ہے کہ روانہ ہو جائے مکہ، حج مکمل ہو گیا، اور اگر مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو جانے مکروہ ہے، اور اگر صبح صادق وہاں ہو گیا تو پھر ناجائز ہے جانا، لیکن آج اتنی سہولت ہے کہ فجر کے فوراً بعد شیاطین کی رمی کر لے، بس حج مکمل ہو گیا، کچھ 5-6 دن کے اندر کے ساتھ تمام طریقہ ہے۔